ہم لوگوں کے آگے اس وقت ایک بہت بڑا امتحان ہے. ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے اپنے اس ملک میں، جس میں سب سے بڑا دعویٰ ہے کہ یہ ملک اسلام کی بنیاد پر بنایا گیا ہے، وہاں پر پوری دنیا کے سامنے علی اعلان ہمارے نبی کے خاکے شائع کیے جاتے ہیں، اور کرنے والے بھی کوئی کافر نہیں ہیں. ان کا بھی اگر آپ مذہبی سٹیٹس چیک کریں نا تو وہ بھی مسلمان کہلواتے ہیں. یہاں سے پتہ چلتا ہے اگر وہاں پر کربلا کے میدان میں جتنے بھی وہاں پر موجود تھے حضرت امام علی مقام کے مقابل، ان کے ایمان میں تبدیلی آ چکی تھی، وہ پہچان نہیں سکے تھے کہ آل رسول کیا ہے. کہاں ہے مسلمان؟ یہ ہمارے سامنے اللہ نے ایک حقیقت واضح کی ہے. لوگ پوچھتے ہیں نا کتنے بدبخت تھے وہ، یار ان کو عقل نہیں تھی، سمجھ نہیں تھی. ایک طرف آل رسول تھے، دوسری طرف یزید تھا، انہوں نے کیسے یزید کا ساتھ دے دیا؟ میں کہتا ہوں اپنے آپ سے پوچھو، تم آل رسول کی بات کر رہے ہو، یہاں تو خود رسول اللہ کی ذات ہے اور ہمارے آنکھوں کے سامنے خاکے بنائے جا رہے ہیں. کیا دل پہ اثر پڑا؟ کیا ہم نے کوئی اقدام کیا ایسا جس سے پتہ چلے کہ ہم بھی ایمان والے ہیں؟ 2-4 پوسٹیں فیس بک پر لگا کر کے، 3-4 بار سٹیٹس واٹس ایپ پر اپلوڈ کر کے، وہ بھی سب کو یہ گوارا نہیں ہوا. ابھی تک کئی لوگ ایسے ہیں جن کو سیاست کی بھیڑ چڑھی ہوئی ہے، ایک چینل کے خلاف نہیں بول سکتے. مجھے یہ بتائیں، آپ کے نبی کا خاکہ کوئی بندہ بنا کر کے دنیا کے سامنے شائع کرے، وہ رب ہو کر کے کہہ رہا ہے میں نے اس جیسا بنایا ہی کوئی نہیں. وہ خود رب ہو کر کے کہہ رہا ہے میں نے اس جیسا بنایا ہی کوئی نہیں. تمہاری کیا مجال کہ تم ہمارے نبی کا خاکہ بنا دو؟ ہمارے ایمان کو ذرا سی چوٹ محسوس نہیں ہوئی. اسی طرح معمول جاری ہے، اسی طرح کاروبار کا آغاز ہے، اسی طرح سے دنیا کی روٹین ہے، اسی طرح سے سیر سپاٹا جاری ہے. ہمارا دل اگر اب بھی نہیں ڈرا تو کبھی نہیں ڈرے گا. آج نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضور کے شہزادوں، حضور کے نواسوں کے خاکے بنا کر جیو نیوز پر جو ہے وہ کسی پروگرام کے اندر چلا کر کے یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی غیرت بالکل مر گئی. اور پھر سزا بھی دی تو کیا دی؟ 15 دن کے لیے بین. مجھے اپنی ایمانداری سے بتائیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرے، گستاخ رسول ہو، اس کی یہ سزا ہے؟ اور ایک اور بات عرض کر دوں، آپ میں جتنے لوگ اب تک بیٹھے ہیں، کوئی بندہ توبہ کر لے جو کچھ بھی کرے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، ایسی گستاخی کی توبہ ایسی نہیں ہوتی آ کر ایک دفعہ کہہ دیا جائے کہ جو ہے وہ خبریں پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کی غلطی تھی جس کی وجہ سے یہ کام ہو گیا. ایسے توبہ نہیں ہوتی. علی اعلان پھر ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہماری یہ غلطی تھی، ہم سے یہ کچھ ہوا ہے، اس پر جو سزا بنتی ہے ہم اس کے لیے حاضر ہیں. پھر ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جو اب بھی ان کا دفاع کر رہے ہوں گے. اپنے آپ سے پوچھو، ہم لوگ آج بھی ان لوگوں کے دفاع میں پڑے ہوئے ہیں جنہوں نے ہمارے حضور کی ذات تک نہیں چھوڑا. پھر لوگ کہتے ہیں کہ ان مولویوں کی باتیں ہیں. بھی اگر مولویوں کی باتیں ہیں، ہمارا تو یہ ایمان ہے، ہم اپنے رسول کے لیے اپنی جان قربان کریں گے. ہم نے بھی پیغام دینا ہے اور دے کر رہیں گے. اگر کوئی مانتا ہے تو فابیا، نہیں مانتا تو پھر بھی کوئی بات نہیں. اس وقت کربلا کے میدان کے اندر کوئی تھا جس کو اللہ نے حر بنایا. آج بھی ایک میدان سجا ہوا ہے، رب دیکھ رہا ہے کون کون حر بنتا ہے اور کون کون ابن زیاد بنتا ہے، کس کی کردار کے اندر شمر ذل جوشن جیسی قوت ہے اور کون حسین جیسا بنتا ہے. آج بھی اس چیز کی پرکھ ہے. ہم اس دنیا میں امتحان کے لیے آئے ہیں، کو پکا سرٹیفکیٹ تو لے کے آئے نہیں ہیں کہ ہمارے خاندان کو یہاں پر جو ہے پروان چڑھے گا. کچھ نہیں ہوگا ایسا. میں نے پہلے عرض اس لیے کی ہے کہ یہ وقت کی بات ہے، گزر جائے گا. ہمارا جو وقت گزر گیا، ہمارے ساتھ جس لیبل کے ساتھ ہم جی رہے تھے، اگر ہم اپنے کردار میں سنت مصطفیٰ کے پابند تھے اور ہماری آن بان شان صرف ایک چیز سے جڑی تھی کہ عظمت رسول کے لیے جان بھی قربان ہے، تب تو ہمارا کردار ان لوگوں جیسا ہوگا جن کو آج لوگ داتا علی حجویری کہہ کر کے یاد کرتے ہیں، جن کو خواجہ معین الدین اجمیری کہہ کر کے یاد کرتے ہیں، اور جن کو میدان کربلا کے اندر حر کہا جاتا ہے. اگر ہمارا کردار ایسا نہیں ہے تو پھر اپنے آپ میں تھوڑا سا غور کر لیں. ہمارے ایمان کو چیک کرنے کی ضرورت بہت پڑ چکی ہوئی ہے.